زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا، بے شک بے شک، جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ہوگا اس سے؟ تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا، 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے، یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو، 16 سال نہیں تمہارا بیٹا 60 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ کیا بات، بے شک بے شک، تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے۔ بے شک بے شک، یہ ریٹرن دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ، تیسری چیز قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو، لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے۔ سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت۔ عزیزان گرامی وقار، آج گھر گھر کے اندر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتا۔ ماں باپ اگر جوان لوگ ابھی شادی کر رہے تو ابھی سے طے کر لو بچہ ہوگا، یہ خواب نہیں دیکھیں گے پہلے اس کو کیا بنانا ہے۔ تم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی خواب لے کر اس بچے کی تربیت کرو، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جہاں یہ دولت لے کر کے کھڑا ہوگا، عشق رسول کی دولت لے کر کھڑا ہوگا، اور پروفیسر بھی ہو جائے، ڈاکٹر بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو مشائخ مارہا جن کے والدین نے ان کی تربیت کی، ان کو دنیاوی علوم کا ماہر تو بنایا ہے، لیکن آج تک آپ نے دیکھا کالج میں پڑھانے والا پروفیسر لاکھوں مریدین کی دستگیری بھی کر رہا ہو اور ان کی شریعت و طریقت کو بیان بھی کر رہا ہو۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حسن العلماء، فیضان حسن العلماء، نعرہ تکبیر کے لیے، واہ واہ واہ، تعلیمات اسلام کے لیے یہ گھرانہ آئیڈیل ہے۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں پر ایک بیٹے کو باپ نے وقت کا ایک بڑا پروفیسر بنایا تمہارے اسی شہر کا، دوسرا بیٹا اگر انکم ٹیکس کا چیف بن چکا ہو، کیا بات، تیسرا اگر پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں ڈی آئی جی یا بڑے عہدے پر پہنچا ہو، لیکن ہم نے ہر ایک کو دیکھا چاہے یہ دنیا کے کسی مقام پر جائیں، جب یہ اپنے اسلاف کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سر جھکائے ہوئے شریعت کے طریقت کے سنگم نظر آتے ہیں۔ کیا بات، بے شک بے شک، بے شک، اس لیے کہ ان کی تربیت صرف اور صرف ٹیوشن کے بہانے نہیں چھوڑ دی گئی تھی، کیا کہنے، لوگوں کی گود میں ڈال کر۔ جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے بچے کو پڑھانے کے لیے مہنگی اسکول دے دو، اچھی سے اچھی اسکول، اور بچہ آئے تو شام میں ٹیوشن کے لیے کسی ٹیچر یا پروفیسر کو دے دو، بچہ تمہاری گود میں آیا ہی نہیں۔ سنڈے سنڈے تو باپ سے بچے کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی پکنک کے نام پہ ہوتی ہے۔ کیا کہنے، یہ حالات جب بچوں کے ساتھ تربیت کے ہوں گے تو یہ بچے جن سے تربیت حاصل کیے ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن تم اگر شریعت کا ٹرانسفر چاہتے ہو، اسکول بھی پڑھاؤ، ٹیوشن بھی پڑھاؤ، لیکن عشق رسول کی دولت اپنے سینے سے ان کے سینے میں ڈال۔ بالکل، بے شک بے شک، عزیزان گرامی، میرا مولا فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم میرا مولا فرماتا ہے۔ رب نے تمہارے فیصلہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کیسا سلوک؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑک کر بات نہ کرو۔ نوجوانوں یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی ماں یا اپنی باپ کو الٹا جواب دینا شروع کیا، اس دن سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ماں یا باپ بچے کو بات کرنے میں جس دن ڈرنے لگ جائے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا سمجھے گا بولوں، جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے، سمجھ لو دنیا کا سب سے برا دن تمہارا شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے
کہ تمہاری جوانی نہیں تمہاری عمر بیتنے کو آ گئی، اگر ماں باپ کو اللہ نے سلامت رکھا، چاہے وہ بوڑھے بستر مرض پر ہوں، اس وقت بھی ادب کے بازو پھیلائے ہوئے ہوں، ادب کے بازو۔ آپ کو پتا ہے صحابہ کرام بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آئی، رسول کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھایا، اس خاتون کو بٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک خاتون کو، آئی ہوئی خاتون کو اتنا ادب کرتے ہوئے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ خاتون آئی، بیٹھی، مسکرائی، باتیں کی اور چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خاتون کا ادب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری دائی، میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ، کیا بات، واہ واہ، پیدا ہوئے نہیں، دودھ پلائی ہوئی ماں کا یہ ادب میرے نبی نے سکھایا۔ یہ اخلاق قرآن کے ہیں میرے عزیزوں، قرآن کے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کو آج جتنے لوگوں نے ترسایا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہے، وہ آج کی رات توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ یہ تم سے کیا تمنا رکھتے ہیں؟ بس اتنی کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ۔ نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے، ماں بار بار چلاتی ہے، باپ بار بار ڈانٹتا ہے، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جوتوں پر تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کے بھی نہیں ہوتے، کم تر لوگ تمہیں ہانکتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے ہمیں پیدا کی ہوئی ماں، ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے، کوستی ہے، مارتی ہے، یہ نعمت ہے۔ بے شک۔ ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا، ہمارے ساؤتھ کا تھا، بڑا بگڑا ہوا، ماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوں، اس کا باپ بچپن میں مر گیا، یہ بچہ 2 سال کا تھا، میرا شوہر مر گیا، میں گھروں کی پتیلیاں مانج مانج کر کے اس بچے کو بڑا کی ہوں، لیکن آج یہ اوباش بن گیا ہے۔ بدماشوں کی دوستی۔ میں نے اس نوجوان کو بلایا تھا، اپنے قریب کیا، سمجھایا، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی۔ وہ لڑکا تھوڑا بہت سیدھے راستے پر آیا اور بنگلور گیا تھا کمانے کے لیے۔ میں نے کہا نوکری کر، تیری ماں کچھ نہیں چاہتی، وہ زندگی تو گزار چکی، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، بس یہ چاہتی ہے کہ تیری کمائی کا ایک لقمہ کھا لے۔ اے نوجوان، کیا اپنی ماں کو اتنا بھی سکھ نہیں دینا چاہتا؟ گیا تھا کمانے کے لیے۔ میرے عزیزوں آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ کمایا، مہینہ بھر گزرا تھا یا 2 مہینے ہی، اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا۔ اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا، گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی۔ لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتا چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی۔ اللہ اکبر۔ وہ پیسوں کی گڈی لا کر کے جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ بہت رویا۔ یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں، اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں، میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں، میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانچ کر کے مجھے کھلاتی رہی اور میں ایک لقمہ میری ماں کو کھلا نہ سکا۔ جس دن میں لایا تھا پیسے یہ تو دنیا سے چل پڑی۔ مجھے آج روز اس بات کا غم ستاتا ہے۔ آپ نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، کم سے کم ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ہوش میں آ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا تو سکو، ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا تو سکو، اس لیے کہ دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ جس کا باپ زندہ ہے، جس کی ماں زندہ ہے، اس کے حق میں وہ دعا کر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں کی دعا امت کے برابر جو ہوتی ہے، وہ باپ کی دعا بیٹے کے برابر ہوتی ہے۔ اس اسلامک چینل پر ایسے ہی بیان تقریر کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی، اس کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔